OIC کی اپنی ایک آرمی ہے جس کو کہتے ہیں دا اسلامک ملٹری کولیشن ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. یہ 41 یا 42 کنٹریز کی مل کے بنائی ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ کچھ پاکستان جیسے جو ہے وہ ایک ولنگ کنٹریبیوٹر ہے آف ملٹری ایڈ، اور ہمارے جو اس کے کمانڈر ان چیف ہیں وہ ہمارے فارمر جنرل راحیل شریف ہیں، جو ہمارے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں. جو آپ کی نور خان بیس ہے اس کے اوپر اسی ٹائم کے دوران جو ہے 5 دفعہ جو برٹش رائل ایئر فورس ہے اس کا جو جہاز ہے C-17 وہ آیا ہے، اور وہ جہاز جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو ملٹری ہارڈ ویئر یا ایمونیشن ہوتا ہے اسی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. اور فلائٹ ریڈار 24 جو ہے، جو کہ ایک سویڈش ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی فلائٹ ٹریک کر سکتے ہیں، سو وہاں سے انہوں نے کچھ ڈیٹا لینے کی کوشش کی اور کچھ کوآرڈینیٹس ڈرائیو کیے ہیں کہ یہ جہاز کہاں سے کہاں آئے تھے. سو اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو جہاز ہیں جو رائل ایئر فورس کے تھے وہ نور خان ایئر بیس کے بعد رومانیہ گئے ہیں، اور رومانیہ کی بھی اس سٹی میں انہوں نے جا کے لینڈ کیا ہے جو کہ آپ کی یوکرین کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں. سری لنکا سے جس کا جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے اسے پاکستان سے بڑا ملایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی سملر مسائل ہیں. بیسکلی تو 13 لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا کرپشن چارجز پہ، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ان کے فارمر پرائم منسٹر جو مہندرا راجا پکسا تھے اور ان کے پریزیڈنٹ گوتابھایا راجا پکسا، ان دونوں کو کنوکٹ کیا گیا. کیونکہ وہ ایشیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے، تو یوزلی وہاں پہ رواج یہی ہے کہ لیڈرز کو الیکشنز کے اندر ہرایا جاتا ہے، لیکن اس طرح انہیں نکالنا پاور سے وہ ایک طرح سے دکھا دیتا ہے کہ فرسٹریشن کس حد تک بلڈ اپ ہو چکی تھی سری لنکا کی اپنی پاپولیشن کے اندر ان کے خلاف. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. میرا نام ہے سید فراز حسین. پچھلے چند ہفتوں سے ڈائریکٹریٹ نیوز پہ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں اسرائیلی آکوپیشن فورسز کے بارے میں اور ان کا اگریشن فلسطینیوں کے خلاف. لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مسلم ورلڈ کے ریئیکشن کے بارے میں جو اس اگریشن کے خلاف آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم سری لنکا کی بات کریں گے جہاں ان کے فارمر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو کرپشن چارجز میں کنوکٹ کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان میں موجود آذربائیجانی خواتین کے بارے میں جنہیں ہیومن ٹریفکنگ کے بعد سیکشل ایکسپلائٹیشن کا کیس ایک سامنے آیا ہے. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا دوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ایک اسپیشل گیسٹ نے ہمیں ری جوائن کیا ہے، عائشہ فاروق، ایک ہفتے بعد. ان سے پتہ کرتے ہیں ویسے یہ کہاں تھی ایک ہفتے. عائشہ. وعلیکم السلام. سو آئی واز ان تھائی لینڈ فار اے ویک ٹو اٹینڈ دس اسپلائس بیٹا 2023 کانفرنس. اسپلائس میڈیا جو ہے ایک سنگاپور بیسڈ میڈیا کمیونٹی ہے، میڈیا اسٹارٹ اپ ہے جو کہ پورا ایشین ایکو سسٹم میں جو جتنے بھی میڈیا چینلز کام کر رہے ہیں، موسٹلی ڈیجیٹل جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک کمیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. انہیں جو ہے مینٹورشپ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، انہیں ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ پلیٹفارمس جو ہیں وہ آ کے ایک ساتھ جو ہیں کولیبریٹ کر سکیں، ایک دوسرے کی ٹیچنگس کو لرن کر سکیں. اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے انویسٹرز ہوتے ہیں، میڈیا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن میں ایک MDIF ہے وچ از میڈیا ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ فنڈ، اور یہ لوگ ڈفرینٹ میڈیا اسٹارٹ اپس کو گرانٹس بھی دیتے ہیں. اینڈ TCM از آلسو ون آف دوز میڈیا آرگنائزیشنز جن کو اس سال کے اسٹارٹ میں MDIF کی طرف سے ایک گرانٹ ملی تھی جس میں ہمیں ڈفرینٹ کوچنگ سیشنز دیے جا رہے ہیں. سو اسی کے سلسلے میں دے انوائٹیڈ اس فار دس کانفرنس اینڈ اٹ واز a good experience learning about different media organizations، وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی ان کے ریونیو سسٹمز کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپریشنل سائڈ کس طریقے سے کام کر رہی ہے، ہاؤ دے اپروچ اسٹوریز. بیکاز اب آپ کی جو اسٹوری ہے، نیوز ہے، دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ فیکچوئل ایک چیز دے رہے ہیں. ڈیجیٹل پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اٹس مور اباؤٹ پروڈکٹ، اٹس مور اباؤٹ کانٹینٹ کس طریقے سے دے رہے ہیں. سو وہ ایک بہت اچھی لرننگ رہی ہماری اس پورے ہفتے کی. اچھا، ویسے ہماری آف کیمرہ بھی بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے کچھ مینشن کیا تھا کہ ہمیں لائف سٹائل کے طور پہ کیا سیکھنا چاہیے تھائی لینڈ کے لوگوں سے. ان کا لائف سٹائل تھوڑا بہت بتائیں، کیا ڈفرینٹ ہے وہاں پہ؟ سو اٹس اے ویری ڈفرینٹ لائف اسٹائل جو ہم نے وہاں جا کے میں نے آبزرو کیا. ایٹ لیسٹ میں وہاں پہ تقریباً 8 دنوں کے لیے تھی، اور وہاں پہ آلدو ہم ان کی مین سٹی میں نہیں تھے، جس سٹی میں ہماری یہ کانفرنس تھی اور جہاں پہ میں نے ایک ہفتہ گزارا ہے، اٹس تھوڑی اینشینٹ سٹی ان کی شیانگ مے کے نام سے، جو کہ بینکاک سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ وہ ہے. اور لائف اسٹائل میں کہ دے آر ویری لائک
ایک ہفتے میں نے کوئی ان کی پولیس نہیں دیکھی, میں نے کوئی ان کی ٹریفک پولیس نہیں دیکھی. ہم لوگوں سے بھی پوچھ رہے تھے جو لوکلس تھے جہاں سے, انہوں نے کہا کہ ہماری ٹریفک پولیس جو ہے وہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے, بے شک آپ کے سگنلز ہیں نہیں ہیں, وہ لوگوں کو راستہ دے رہے ہیں, کوئی اوور اسپیڈنگ نہیں آپ کی نظر آ رہی. جو چیز مجھے یہاں فیس کرنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ سڑک پار کر کے بھی جا رہے ہیں تو اگر بائک والا کوئی آ رہا ہوتا ہے تو وہ اور تیز کر دیتا ہے اگر آپ کو کسی کو سڑک پار کرتا ہوا دیکھے. وہاں پہ اس طرح نہیں تھا, چاہے بائک والا تھا, چاہے گاڑیاں تھیں, چاہے کوئی بھی تھا, ایوری بڈی واز گیونگ وے ٹو باقی سب لوگوں کو. ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی کسی کے اوپر وہ ہو رہا ہے. اور ایک اور جو چیز وہاں پہ آئی نوٹسڈ کہ کیونکہ آپ کا تھائی لینڈ جو اٹس اے ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری, اگر آپ نے ابھی لیٹسٹ بھی پڑھا ہو تو انہوں نے فیب تک اپنے ویزا فری کر دیا ہے جسٹ ٹو پروموٹ ٹورزم. لیکن ہم ہمیشہ جب پاکستان کے کانٹیکس میں ٹورزم کی بات کرتے ہیں اسپیشلی نارتھ سائڈ پہ, تو کیونکہ میں نے وہاں بھی وزٹ کیا ہوا ہے اور ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ یس سینک وائز وہ بہت پیاری جگہیں ہیں, نیچرل بیوٹی آپ کو بہت ملے گی, کلچرلی وہ بہت رچ جگہیں ہیں, لیکن ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر یا ان ٹرمز آف فیسلٹیز ہمارے لیے بہت مشکل جگہیں ہو جاتی ہیں, اسپیشلی ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہاں پہ آپ کی بیسک فیسلٹیز نہیں ہوں گی, یا پھر آپ کو سم وغیرہ کے ایشو, کنیکشن ایشوز بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں, ٹرانسپورٹ ایشوز اس طریقے سے ہوتے ہیں. بٹ یہاں پہ واٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ٹورسٹ سینٹرز ملیں گے. اگر آپ وہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آپ سے انگلش میں بات کر سکتے ہیں یا آپ کی لوکل لینگویج میں آپ سے بات کر سکتے ہیں, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ کنیکشن لینا بہت آسان ہے. آپ کو 1 ہفتے کا کنیکشن چاہیے, 15 دن کے لیے سم چاہیے, یو کین ایزیلی گیٹ اٹ. کوئی اتنا نہ وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے, صرف آپ کے پاس ایک پاسپورٹ اپنا ہونا ضروری ہے. اینڈ دین ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ از آلسو ویری, وہاں پہ بہت ایزی ہے کہ وہاں پہ آپ کا بہت زیادہ لوگ بائکس وغیرہ پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو رینٹ پہ بائکس مل جاتی ہیں. اگین اس کے اندر کوئی بہت لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے. سو انہوں نے وہ تمام فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہی بھی کیونکہ ایک اینشین سٹی, یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ٹیمپلز ملیں گے, سینچریز ہیں, ایلیفنٹ سینچریز وغیرہ, تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فارن ٹورسٹ ملیں گے. تو ان کے لیے وہ تمام فیسلٹیز بھی موجود تھیں کہ وہ ایزیلی وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکیں یا کمیونیکیٹ کر سکیں. میرا خیال ہے ہم اپنی پہلی نیوز سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. خیر ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ پہلے تو جب ایک ہسپتال کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اسرائیل نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کہ ہم نے نہیں کیا, یہ حماس کا راکٹ تھا جو دوسری طرف چلا گیا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہاسپٹلس کے اوپر حملے ہیں وہ ریمپ اپ کر رہے ہیں, بلکہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے 6-7 ہسپتالوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے. انڈونیشین ہاسپٹل, الہلی ہاسپٹل, دی انٹرنیشنل آئی کیئر سینٹر, پھر ٹرکش پیلسٹینین فرینڈشپ ہاسپٹل, القدس ہاسپٹل بھی. تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا معاملات ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور چیز دیکھنے والی ہے, وہ ہے IDF فورسز جو اسرائیلی فورسز ہیں. انہوں نے الشفا ہسپتال کے اندر ایک انکرجن اٹیک بیسکلی کیا تھا, اور مقصد یہی تھا کہ وہ جو بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حماس کے ٹنلز ہیں وہ دکھائے جائیں گے. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ ایلیجڈلی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹنلز ہیں, لیکن وہ ویڈیو کی کٹ اس طرح لگی ہوئی ہے کہ وہ آپ سرٹنٹی سے نہیں بتا سکتے کہ یہ ایکچولی اس کے نیچے ہی ٹنلز ہیں یا کہ جو ویڈیوز ہیں انہیں کلپس کو ساتھ ملا کے وہ بنایا ہوا ہے. خیر اب اس میں UN کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو غزہ ہے اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ بچے, اور ان کے ورڈز ہیں ہینگنگ آن بائی اے تھریڈ, مطلب ان کی زندگی کو اس وقت ایک دھاگے کا سہارا ہے اگر کہا جا سکے اس طرح. تو اب خیر اسی سارے معاملات میں جو پوری مسلم دنیا کی طرف دیکھا جا رہا تھا کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا, تو ان کا بھی تھوڑا بہت ری ایکشن آیا ہے. ون مور تھنگ واز کہ لاسٹ ویک سے جب سے یعنی اس طرح کے ہاسپٹلس اور کیمپس وغیرہ پہ جب سے اٹیکس بڑھے ہیں, ویو سین اے میسو ڈسپلیسمنٹ آف پیپل. لوگ جو ہیں وہ لٹرلی, ایک خاتون جو ہیں وہ اپنے بچوں کے کاٹس کو باندھ کے رسی سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس جو تھوڑا بہت ہے وہ اس سے یعنی گزارا کر رہے ہیں, اپنی ساری کھانے پینے کی ریسورسز ایک طرف ڈال کے ان سے جو بھی کھانا بن رہا ہے وہ سب کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یعنی دا ڈسپلیسمنٹ از ناؤ آن انادر لیول. شروع میں جو ہے وہ اٹیکس اتنے زیادہ ہو رہے تھے اور اتنے فاسٹ ہو رہے تھے کہ لوگوں کو ادھر سے ادھر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اب جب سے جو ہے وہ اسرائیل گراؤنڈ پہ آیا ہے اور انہوں نے ریڈ شروع کیے ہیں,
So more and more people are being pushed out. اور پلس جب ایک گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایک الگ لیول کے اوپر وہ کمٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، سولجرز ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی خدشات ہوتے ہیں. خیر، جو میں مسلم ورلڈ کے ریئیکشن کی بات کر رہا تھا تو سب سے پہلے تو عرب لیگ کی بات کر لیتے ہیں. ان کی آج سے چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر بات کی گئی کہ اسرائیل کا یہ کس طرح روکا جائے، یہ جو سارا اگریشن ہے. تو اس کے اندر 3-4 چیزیں سامنے آئیں کہ ایک تو آرمز جو ایکسپورٹ ہے امریکن جو پہنچنی ہے اسرائیل کو، اسے روکا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو آئل سپلائی کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ٹرکی کا بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرکی کا ایک کنٹرول ہے آئل کے اوپر، کیونکہ ٹرکی کے تھرو وہ پائپ لائن جاتی ہے جس سے آئی تھنک 40% اسرائیل کو اپنا آئل ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عرب ڈپلومیٹک یا اکنامک جو آئسولیشن اسرائیل کے خلاف کی جائے. لیکن پھر مسئلہ یہ آیا کہ 22 ممالک تھے عرب لیگ میں، اور اس میں سے صرف 11 ممالک نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. باقی کہا جا رہا ہے کہ 4 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور باقی نے ابسٹین کیا. تو ایک جو یونٹی دکھانے کا مقصد تھا وہ وہیں رہ گیا. اور جن 4 ممالک جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ان کا نام بھی نہیں سامنے آنے دیا گیا. تو یہ بھی تھوڑا سا ایک اور زیادہ شیڈی ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ. وہ ممالک جنہوں نے اس کے حق میں دیا تھا ان کا نام تو آیا ہے، پیلسٹائن نے دیا تھا، سیریا نے دیا تھا، الجیریا، عراق، لیبنان وغیرہ، اور کچھ ممالک تھے جنہوں نے یہ سارے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. خیر، یہ تو ہو گیا عرب لیگ. ساتھ ہی ساتھ پھر ایک بڑی ایک ایکسٹراڈنری آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ عرب لیگ اور OIC کے جو ممالک ہیں ان کی ملا کے ایک سمٹ کرایا گیا جسے عرب اسلامک سمٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو جس چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں ہوئی تھی، ریاض میں، اور وہاں پہ ایرانین جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے تھے. اور یہ بڑی بات اس لیے کیونکہ 11 سال میں پہلی دفعہ کوئی ایرانین پریزیڈنٹ وہاں آیا ہے، پلیٹ فارم دیا گیا. وہاں پہ وہی چیزیں ڈسکس ہوئی جو پوری دنیا میں ہوتی رہی ہیں کہ اس اگریشن کو روکنا ہوگا. یہ UN کی سیکورٹی کونسل کو اب کوئی ایسی ریزولوشن لانی چاہیے بائنڈنگ جس سے یہ سارے معاملات ختم ہوں. محمد بن سلمان نے بھی اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ اس کو روکا جائے سارے معاملات کو، اور جو 1967 کے جو بارڈرز ہیں اس پہ فریڈم دی جائے. جب تک فلسطینین لوگوں کو فریڈم نہیں ملے گی تب تک یہ جو پورا ریجن ہے یہ فری نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے تو وہاں پہ میجر جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. پیلسٹینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ بھی بائی دا وے وہاں پہ تھے، محمود عباس صاحب. خیر، اب یہاں پہ میرا عائشہ آپ سے ایک سوال ہے، اور ان دونوں چیزوں کو میں خیر ملا لیتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میں الجزیرہ پہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا. وہاں پہ الجزیرہ کے ایک صحافی ہیں، کورسپونڈنٹ کہہ لیں، ہاشم اہل-برا. ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ بیسکلی ایک جو سارے یہ سمٹ ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جو عرب دنیا ہے یا جو مسلم ورلڈ ہے اس کے پاس کوئی ایسے ٹولز نہیں ہیں جس سے وہ اپلائی کر سکیں جس سے سیز فائر ہو سکے. تو اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم سنتے آ رہے تھے بڑے کچھ سالوں سے کہ ایک مسلم آرمی ہے جس کے سپہ سالار راحیل شریف صاحب بھی ہیں. تو اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ مسلم آرمی کیا ہے، مینڈیٹ کیا ہے، یہ کچھ کر بھی سکتی ہے ایز مطلب ریلیٹڈ ٹو یہ کانفلکٹ روکنے کے لیے؟ بالکل فراز. سو OIC کی اپنی ایک آرمی ہے جس کو کہتے ہیں دا اسلامک ملٹری کولیشن ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. اس کا جیسا کہ انہوں نے اپنے نام میں بہت واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف ٹیرر کاؤنٹر کرنے کے لیے ہیں. تو IMCTC کا ابھی تک میں نے جتنا بھی سوشل میڈیا دیکھا، ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا، ان کے نیوز بلیٹنس دیکھے، سو فار دے ہیونٹ shown any condemnation or issued any statement on the Palestine crisis. اب سین یہ ہے کہ یہ جو آرمی ہے یہ 41 یا 42 کنٹریز کی مل کے بنائی ہوئی ہے، جس میں جو ہے کچھ پاکستان جیسے جو ہے وہ ایک ولنگ کنٹریبیوٹر ہے آف ملٹری ایڈ، اور ہمارے جو اس کے کمانڈر ان چیف ہیں وہ ہمارے فارمر جنرل راحیل شریف ہیں جو ہمارے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمانڈر ان چیف کے ساتھ ایک آتے ہیں آپ کے سیکریٹری جنرل. تو اس آرمی کے جو سیکریٹری جنرل ہیں وہ میجر جنرل سعید المغیتی ہیں، جو کہ ایک ریٹائرڈ سعودی فورسز کے میجر جنرل ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کام وہ یمن میں بھی آپریشنز میں سرو کر چکے ہیں، وہ UN کے ساتھ بھی سرو کر چکے ہیں. سو اسینشلی جو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ جو بھی ممبر کنٹریز ہیں جس میں پیلسٹائن انکلوڈ ہوتی ہے، دے کین آسک فار ہیلپ
ان کاؤنٹرنگ ٹیررزم اور انٹرونشنس کے لیے وہ کال کر سکتی ہیں. بٹ دیر از نو کلیئر پروسیس دیٹ ہیز بین مینشنڈ, اور نہ ہی جو ہے وہ ابھی تک اس آرمی کو کسی طرح سے ایک اگر کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہی وہ کرنا ہے تو ان کا ابھی تک کوئی آپریشن ایز سچ نہیں ہوا ہے آن گراؤنڈ, جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, کس کس حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں. سو آپریشنل سائڈ کا ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں, آپریشنل سائڈ جو کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کے انڈر آتی ہے. جہاں تک ان کے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھ لیں یا ان کا باقی جو بھی یہ لوگ کانٹینٹ پبلش کر رہے ہیں, دے ڈو ہیو انٹیلیجنس شیئرنگ, یہ لوگ نالج شیئرنگ بھی کرتے ہیں آن ٹیرر تھریٹس اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ, یہ لوگ نالج پروڈکشن بھی کرتے ہیں. سو ہولڈنگ سیمینارز ٹو انفارم, یعنی جو بھی ڈفرینٹ ممالک کے آپ کے ISI یا جو بھی سیکرٹ سروسز ہیں جو ان ٹاپکس پہ کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان کو ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. سو دیٹ از ون تھنگ. ڈی ریڈیکلائزیشن پہ ان لوگ کی آج کل ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں جو ہے دیر سینگ کہ اگر آپ کو کہیں بھی کچھ بھی کوئی بھی ایسا نظر آتا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ریڈیکلائز ہے, تو وہ آپ اس کو فوراً سے پوائنٹ آؤٹ کریں. تو جہاں تک اس کی IMCTC کی بات ہے اور OIC کی بات ہے, آن دا ہول اٹس اے لٹل بٹ انفیکٹو اینڈ ٹوتھ لیس, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ. اسرائیل پہ جو ہے وہ OIC کا جو مین پرپز تھا وہ تھا ہی پیلسٹائن کا کاز پش کرنا, اور جو الاقصی ماسک کے حوالے سے اس کی جو بھی پروٹیکشن تھی وہ پرووائڈ کرنا تھا. دیٹ واز دا فاؤنڈنگ کاز آف OIC. بٹ وی سی کہ ان دس کرنٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ all the countries are very unable to do anything against the Israelis. ویسے اس میں میرا ایک دو کوشچنز ہوں گے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو کیا انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ کہیں بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں, اور جو ڈی ریڈیکلائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں تو ریڈیکل کس طرح یہ ڈیفائن کرتے ہیں ریڈیکل کو, پلس اگر کسی دوسرے ملک کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے تو کیا یہ فورس جا کے وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کر سکتی ہے؟ یہ کر سکتی ہے اف آبویسلی دا ہوم گورنمنٹ یا جو بھی ہے وہ الاؤ کرے یا وہ ان پہ کال اپون کرے. لائک آئی سیڈ کہ اس کا کوئی مجھے پروسیس مینشنڈ نہیں نظر آیا کہ کس طرح سے کرنا ہوگا, کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے, کدھر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے یا کس فورم پہ آپ نے بات اٹھانی ہے, پر ایز سچ تو کوئی نہیں تھا. واٹ آئی فاؤنڈ them to be was something very similar to the UN peacekeeping forces, جن کا اسینشلی جو ہے وہ مینڈیٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچتی رہے اور ایسی کوئی حالات نہ کریٹ ہوں جن سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ کانفلکٹ اسپارک ہو جائے. لیکن اس میں بھی ہم یعنی UN کے بھی رول کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, سملرلی OIC کے بھی رول کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے یہی تھوڑا بہت سگنیفیکنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو ایرانی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو عرب اسلامک سمٹ ہے اس کے اندر یہ ذکر بھی کیا ہے کہ ہمیں آرمی آف دی آکیوپائرز جو ہے یعنی اسرائیلی آرمی کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈیزگنیٹ کرنا چاہیے, تو شاید اس کا کوئی کنیکشن نکل سکے. لیکن اب میرا خیال ہے تھوڑا بہت لوکل رپورٹ کے اوپر بھی ایک آ جاتے ہیں. عائشہ, ابھی ریسنٹلی ایک بڑی انٹرسٹنگ BBC کے اوپر آئی تھنک رپورٹ آئی تھی, پاکستان کی جو ملٹری سپلائی ہے ایمونیشن کی ٹورڈز یوکرین, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ رپورٹ میں لکھا ہوا کیا بیسکلی. سو ہم نے آج تک جتنی بھی پاکستانی اتھارٹیز ہیں یا آپ کا فارن آفس ہے اس نے ہمیشہ ڈینائی ہی کیا ہے کہ یوکرین اور رشیا یوکرین وار میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن رہی ہے, اور ہمیشہ انہوں نے ایک بڑی نیوٹرل سٹانس لیا ہے. بٹ BBC نے ابھی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ پبلش کی جو انہوں نے ڈیٹا لیا ہے وہ انہوں نے ایک تو US کی آفیشیل گورنمنٹ سائٹ ہے فیڈرل پروکیورمنٹ ڈیٹا سسٹم, اور اس کو پھر انہوں نے کنفرم بھی کیا ہے یوکرین سیکیورٹی اسسٹنٹ ڈاکیومنٹ سے, جس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 17 اگست 2022 کو
پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی تھی 2 پرائیویٹ ملٹری کمپنیز کے ساتھ جو کہ US بیسڈ کمپنیز ہیں, اور وہ جو ڈیل تھی وہ $364 ملین کی ڈیل تھی, جس میں پاکستان نے مینلی جو ہیں وہ 155 mm والے شیلز جو ہیں وہ ان 2 کمپنیز کو دیے ہیں. یہ جو 2 کمپنیز ہیں ان میں سے ایک گلوبل ملٹری ہے جس کے ساتھ $232 ملین کی ڈیل تھی, اور دوسری نارتھ ایپ گن مین کارپوریشن ہے جس کے ساتھ $131 ملین کی تھی. یہ دونوں ایک ملٹی نیشنل ڈیفنس ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, US بیسڈ ہیں, اور ان کی اوپر پاکستان کی آتی ہے, پاکستان کی ڈیل آتی ہے. لیکن جب اس ڈیل کے بارے میں انٹیریئر منسٹری اور فارن منسٹری سے پوچھا گیا تھا تو دے ریفیوز ٹو آنسر اینڈ دے سیٹ کہ آپ ISPR سے اس کے اوپر کامنٹ لے سکتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی ڈیل کی گئی ہے ہماری ملٹری کی طرف سے یا نہیں کی گئی. اب انہی کو BBC والوں نے اپنی جو انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی اس کو کچھ اور ڈیٹا سے بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اوبیسلی پاکستان اپنی ملٹری جو ہارڈ ویئر ہے اور ایمونیشن ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, دیٹ از اے نون تھنگ, اور اس کے اندر آپ کی ڈفرینٹ ڈیلز ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. اب اس کو اگر ابھی ریسنٹلی اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کچھ رپورٹ آئی تھی اور کچھ اسٹیٹس آئی تھیں. ان اسٹیٹس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ 21 سے 22 کے درمیان اور 22 سے 23 کے درمیان دیکھیں جو ملٹری ایکسپورٹس ہوئی ہیں ملٹری ہارڈ ویئر کی, وہ 3000% ان میں انکریز آیا ہے, اور اسپیسیفک ٹائم میں. اور اسپیشلی جو اگست والا مہینہ ہے جو کہ اس BBC کی رپورٹ میں بھی ہے کہ 17 اگست کو پاکستان کی یہ ڈیل ہوئی ہے, تو اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان میں بھی اگست میں سب سے زیادہ جو ہیں آپ کے ویپنری جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کی گئی ہے. اس رپورٹ کے اکارڈنگ بھی کہ آپ کے سب سے زیادہ جو برٹش جہاز ہیں وہ یوز ہوئے ہیں. سو اب BBC نے یہ چیز کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا برٹش جہاز یوز ہوئے ہیں, برطانوی رائل ایئر فورس کو استعمال کیا گیا ہے یا نہیں. سو اس کے اندر ایک انہوں نے رپورٹ بھی دی ہے کہ جو آپ کی نور خان بیس ہے اس کے اوپر اسی ٹائم کے دوران جو ہے 5 دفعہ جو برٹش رائل ایئر فورس ہے اس کا جو جہاز ہے C-17 وہ آیا ہے, اور وہ جہاز جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو ملٹری ہارڈ ویئر ایمونیشن ہوتا ہے اسی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے 6 سے 15 اگست کے درمیان 2022 کے درمیان جو ہے نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کیا ہے. یوزلی جو اس طرح کی آپ کی جو بھی فلائٹس ہوتی ہیں ان کی جو ٹریول ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اور جو ان کی جہاں سے وہ فلائٹ جاتی ہے اور جہاں لینڈ کرتی ہے اور بعد میں ان کی جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ مینشن ہوتی ہے ان دا آفیشیل ڈاکیومنٹس. بٹ یہ جو جہاز کی 5 دفعہ آنا جانا ہوا ہے نور خان ایئر بیس پہ, اس کی واپس ڈیسٹینیشن کا آفیشیل ڈاکیومنٹس میں آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن پھر اگین ان لوگوں نے فلائٹ ریڈار 24 جو ہے جو کہ ایک سویڈش ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی فلائٹ ٹریک کر سکتے ہیں, سو وہاں سے انہوں نے کچھ ڈیٹا لینے کی کوشش کی اور کچھ کوآرڈینیٹس ڈرائیو کیے ہیں کہ یہ جہاز کہاں سے کہاں آئے تھے. سو اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو جہاز ہیں جو رائل ایئر فورس کے تھے وہ نور خان ایئر بیس کے بعد رومانیہ گئے ہیں, اور رومانیہ کی بھی اس سٹی میں انہوں نے جا کے لینڈ کیا ہے جو کہ آپ کی یوکرین کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیٹو کنٹریز تھیں انہوں نے بڑا ٹریس کیا تھا رومانیہ کو, جب بالکل رشیا یوکرین وار اپنی پیک پہ تھی کہ رومانیہ نے بہت زیادہ ان کو ملٹری سپلائی کی ہے اور بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے یوکرین کو. اور اس کے اوپر رشین جو آپ کی رشین فورسز ہیں انہوں نے ایکیوز کیا تھا رومانیہ کو کہ یہ جو ہیں بیک اینڈ سے یوکرین کو جو ہیں وہ ایمونیشن اور ملٹری ہارڈ ویئر جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہمارے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے. لیکن اگین اس کے اوپر بھی برٹش اتھارٹیز نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا ہے, اور کہ کیا اس سب کا لنک ہے, کیا پاکستان نے جو ہے وہ جو ڈیل کی تھی وہ انڈائریکٹلی یوکرین کو سپورٹ کر رہی تھی یا نہیں. اس کے اندر ایک اور بھی جو انٹرسٹنگ چیز یہ رہی ہے کہ اس میں جتنی بھی بات آ رہی ہے وہ آپ کے 155 mm شیلز کی بات آ رہی ہے. سو اگر آپ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایسا کیا ہے ان 155 mm شیلز میں کہ جو پاکستان ہی سے لیا جا رہا ہے US یا یوکرین کی طرف سے, اور ان کی اہمیت کیا ہے. سو اگر آپ اور یہ 155 mm شیلز جو ہیں وہ جو اس طرح کے وارفیئرز ہوتے ہیں ان میں بڑے پاپولر رہے ہیں. World War I میں بہت پاپولر تھے, World War II میں بھی یوز ہوئے, اس کے بعد جو پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی 65 میں اس میں بھی یوز ہوئے, اور عرب اسرائیل وار جو تھی 67 کی اس میں بھی استعمال ہوئے تھے. اور اگر آپ اس کی تھوڑا سا جا کے ٹیکنیکل ہسٹری دیکھیں جو ملٹری ہسٹری آف آرمرڈ کور ہے, اگر آپ اس کے اوپر جا کے ان کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو 155 mm شیلز جو ہیں یہ بہت
ٹیکنیکلی ڈسٹینس وائز بھی یہ زیادہ دور تک جا سکتے ہیں, اور جو ڈیمیج پرووائڈ کرتے ہیں یہ بڑا آئیڈیل ریشو ہے ان دونوں کے درمیان, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس 105 mm شیلز ہوتے ہیں, ان کا وزن کم ہوتا ہے, وہ دور تک جا سکتے ہیں لیکن وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور پھر آپ کے پاس 200 mm شیلز ہوتے ہیں, اگین ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو دور تک نہیں جا سکتے لیکن ان کی نقصان پہنچانے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ زیادہ ہے. تو 155 جو ہے ان دونوں کا بیلنس لے کے چلتا ہے کہ یہ 45 کلومیٹر تک جا سکتا ہے, اور اس کے اندر 43 kg تک کا وہ ایمونیشن ہوتا ہے جو کہ اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے. اگین پاکستان سے ہی کیوں لینے میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں, اور ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو بنانا ہے اور ان کی جو پروڈکشن ہے یہ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, تو یوزلی کنٹریز پریفر کرتی ہیں کہ جو آلریڈی اس میں ایکسپرٹ ہیں اور جو بنا رہے ہیں ہم انہیں سے اس کو وہ کر لیں. مطلب ایکسپورٹ کروانا از مور ایزی دین ڈوئنگ اٹس پروڈکشن, اسپیشلی جب وارفیئر چل رہا ہو. لیکن اس کے اوپر کچھ ڈیفینس اینالسٹ ہیں, سید محمد علی, جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ بات ہمیں بتائی کہ جو یہ شیلز ہیں جو پاکستان 155 mm کے شیلز بنا رہا ہے وہ ہر گن کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں, کسٹمائزڈ ہوتے ہیں. تو جو یوکرین میں گنز یوز ہو رہی ہیں, جو رشیا یوکرین وار میں یوز ہو رہا ہے, وہ بڑا ماڈرن ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, ماڈرن اسٹائل یوز ہو رہا ہے جو پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی. سو پاکستان ان گنز کے لیے جو ابھی تک ہے ہی نہیں ان کے لیے بنا نہیں سکتا, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن ابھی تک جتنی بھی آپ کی آفیشیل اتھارٹیز ہیں, چاہے کہ انٹیریئر منسٹری ہے, فارن منسٹری ہے, آپ کا ISPR ہے یا برٹش اتھارٹیز ہیں, کہ کیا واقعی ان کے جہاز نور خان ایئر بیس پہ آئے تھے, اور اگر آئے تھے تو وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے, کیونکہ کوئی آفیشیل وزٹ یا کچھ اس طرح کا تو تھا نہیں. سو ان سب جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا, اور ان سب نے یا تو جواب دیا نہیں ہے یا پھر either they have refused to comment. میرا خیال ہے ٹرانسپیرنسی ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے, اور اب ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی جواب نہیں آئے گا تو یہ جو تھیوریز ہیں وہ چلتی رہیں گی. بٹ اگین آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو ٹیک اے پوزیشن آن دس جسٹ یٹ, اسپیشلی گیون کہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے, الیکشنز آر نیئر اینڈ وی آر ریئلی لوکنگ ٹو جوائن دا رشین بلاک, کیونکہ ہمیں ویسٹ شاید اس وقت اتنا فیور نہیں دے پا رہا. سو اس کو پورے کو ہم تناظر کو رکھتے ہوئے پھر ہی اس بات پہ کچھ کہہ سکیں گے. بالکل. دوسری سٹوری ہے سری لنکا سے, جس کا جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے اسے پاکستان سے بڑا ملایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی سملر مسائل ہیں. بیسکلی تو 13 لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا کرپشن چارجز پہ, لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ان کے فارمر پرائم منسٹر جو مہندرا راجا پکسا تھے, اور ان کے پریزیڈنٹ گوتابھایا راجا پکسا, ان دونوں کو کنوکٹ کیا گیا. اچھا عائشہ, ویسے تھوڑا بہت بتائیے گا ابھی کہ جو یہ فگر ہے, یہ دونوں بھائی جو ہیں, ان کی یہ بڑی ہم بات چیت کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ ان کا شروع کہاں سے ہوا پالیٹکس کے اندر, اور کیا ان لوگوں کی پرسنالٹی وغیرہ, تو تھوڑا بہت اگر آپ بیسک پروفائل دے سکیں ان دونوں کی. سری لنکا میں ہمیں کافی زیادہ ڈائنسٹک پالیٹکس نظر آتی ہے, اور جو راجا پکسا بردرس ہیں یہ بیسکلی پوری فیملی ہے جو کہ فیوڈل لارڈس تھے, اور ان کا آغاز جو تھا وہ 1936 کے الیکشنز میں ہوا تھا, جب اسٹیٹ کاؤنسل الیکشنز میں ان کے سب سے پہلے کہنا چاہیے ان کی پوری فیملی میں سے کسی نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا, جن کا نام ڈان میتھیو راجا پکسا تھا. انہوں نے وہ الیکشنز جیتے اسٹیٹ کاؤنسل کے, اور اپنی اسٹیٹ کے وہ منسٹر بنے. بٹ اس کے بعد 45 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور پھر بائی الیکشنز کروائے جاتے ہیں, لیکن وداؤٹ کنٹیسٹ الیکشنز کیے ہی ان کے بھائی کو جو ہے ان کی جگہ دے دی جاتی ہے. تو وہیں سے ہمیں ان کا نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے خاندان میں اور آپس میں جو سارے بھائی اور کزنز ہیں ان کے درمیان آپ کو ان کی پالیٹکس آگے پیچھے نظر آتی ہے. اور ان کے جو بھائی تھے ڈان ایلون راجا پکسا, ان کو ان کی جگہ دے دی جاتی ہے. اور یہ اسی طریقے سے جو ان کا علاقہ تھا وہاں پہ اگلے 3 ڈیکیڈس کے لیے ان کی فیملی جو ہے وہ آپ اس کا رول دیکھتے ہیں. ہر دفعہ جو منسٹرز ہوتے ہیں, لوکل الیکشنز جو آپ کے ہوتے ہیں, اسٹیٹ الیکشن اسٹیٹ لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ہر کوئی آپ کو ان کی فیملی کا نظر آئے گا اور ایک انفلوئنس نظر آئے گا. پھر اسی دوران جو ہے ان کی 2 فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں, جو ہے وہ نیشنل الیکشنز تک چلے جاتے ہیں. ان میں جارج راجا پکسا جن میں تھے, اور ایک مہندا راجا پکسا جو ان کے ابھی کہنا چاہیے جو پرائم منسٹر رہے تھے, جن کے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اور خبر بھی پڑھی تھی جب اکنامک کرائسس پیک پہ تھا کہ وہ کنٹری کو جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہ یہی تھے. پھر اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت چینج ہونا شروع ہوتی ہیں 2005 میں, جب آپ کے مہندا راجا پکسا جو ہیں وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنتے ہیں. ان کے پریزیڈنشیل الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, اور جب وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو پھر انہوں نے ساری جو امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہیں ان پہ وہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے کزنس کو بٹھاتے ہیں, جس میں جو گوتبیا راجا پکسا ہیں اس کو وہ ڈیفینس
ڈیفینس سیکرٹری کی پوزیشن دیتے ہیں. اور ڈیفینس سیکرٹری کی, اور یہ جو گوتبیا راجاپکسا ہیں یہ ابھی ان کے پریزیڈنٹ بھی رہے تھے جو اکنامک کرائسس کے ٹائم پر تھے. اور جو باقی ان کے اور جو 3 راجاپکسا جو ان کے اور کزنس اور بھائی ہیں جو جن کو ساری امپورٹنٹ منسٹریز ہیں وہ انہی کو دی جاتی ہیں. تقریباً کو 5 سے 6 منسٹریز ہیں وہ 3 بھائیوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. ہر کسی کو 2 منسٹریز دی جاتی ہیں جن میں چمل راجاپکسا, بیزل راجاپکسا اور نمل راجاپکسا تھے جن کو 5 منسٹریز دی جاتی ہیں کمبائن, اور وہ ساری آپ کی ٹاپ کی منسٹریز ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بھی آیا ہے کہ ایک ایسا بھی ٹائم تھا جب 70% جو آپ کا نیشنل بجٹ تھا وہ ڈائریکٹلی کنٹرول تھا ان تمام لوگوں سے, کیونکہ منسٹرز بھی ان کے تھے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر سب ان کے خاندان کے سارے لوگ تھے. 2010 میں ری الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں دوبارہ سے, مہندر راجاپکسا دوبارہ سے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. اسی طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیو ہوتی ہیں. پھر 2019 میں جو ان کے پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر گوتبیا راجاپکسا جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ اس لحاظ سے تھوڑی یونیک پوزیشن ہوتی ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ود اے ملٹری بیک گراؤنڈ ٹو بی الیکٹیڈ ایز اے پریزیڈنٹ آف سری لنکا, اینڈ ہی واز آلسو دا فرسٹ پریزیڈنٹ جنہوں نے پہلے کوئی الیکٹڈ آفس نہیں لیا تھا. تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر جب 2020 میں پارلیمنٹری الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہی بھائی مہندر راجاپکسا کو جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. اور پھر اگین سے آپ ان کے باقی سارے جو کزنز اور بھائی ہیں اور راجاپکسا ان سب کو دیکھتے ہیں ڈفرینٹ منسٹریز کو دیکھتے ہوئے. سو ان کا جو مین پولیٹیکل اسکینڈلز ہیں اور جب ان کی عوام کے دلوں سے اترنا شروع ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے 2015 کے پریزیڈینشیل الیکشنز. اس میں ان کو تھوڑی سی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد کچھ رپورٹس آتی ہیں کہ ان کی فیملی کو بہت زیادہ ایکیوز کیا جاتا ہے پبلک فنڈ کو مس یوز کرنے کا, بیکاز آبویسلی پیچھے سے انہی کی حکومت چل رہی تھی تو پبلک ریسورسز کو انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیمپین کے لیے بہت یوز کیا تھا. ایون انہوں نے سری لنکن ایئر فورس کو بھی استعمال کیا تھا, اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کر کے مہندر راجاپکسا کے نام پر بہت سارا پیسہ جو ہے وہ باہر بھی شفٹ ہوا تھا. سو جب ان کی حکومت 2015 میں نہیں ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ انڈیا اور سیچل جو کہ 2 الگ ممالک ہیں انہوں نے یہ پلیچ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی جو منی ٹرانسفر ہوئی ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کو ٹریس بیک کرنے میں, اور IMF اور ورلڈ بینک کو ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو اس میں انڈیا کا بھی ہمیں رول نظر آتا ہے. اور پھر اس ٹائم پہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے سری لنکا کی اس کو یہ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور ان کی کافی رپورٹس پبلش ہوتی ہیں, ان کی کرپشن کی سٹوری سامنے آتی ہیں, تو لوگوں کو ذرا پبلک کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ کس طریقے سے. بٹ اگین 2019 میں کم بیک کرتے ہیں, 2020 میں آتے ہیں, لیکن پھر 2021 جولائی سے وہ ہم نے اکنامک کنڈیشن ان کے ملک کی بہت حالات خراب ہوتے دیکھتے ہیں, جب آپ کو ایک انفلیشن نظر آتی ہے. اور پھر ہم نے اس کے بعد بہت زیادہ ویڈیوز دیکھیں کہ ایونچولی 2022 میں جولائی میں ہم نے وہ ساری ویڈیوز دیکھیں سری لنکا سے, جب پریزیڈینشیل پیلیس کے اوپر لوگ پہنچ جاتے ہیں, ان کی منسٹرز کی گاڑیوں کو پانی میں پھینکا جاتا ہے, اور اسی دوران مہندر راجاپکسا جو ہیں وہ کنٹری جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کی کافی فیملی جو ہے وہ آلریڈی باہر جا چکی ہے, کافی ابھی بھی سری لنکا میں موجود ہے. لیکن اب یہ جو کنوکشن آئی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپلائی کریں گے, بیکاز یہ ٹوٹل 13 ممبرس ہیں جن میں سے ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو کہ بھائی بھی تھے آپس میں ان کے اوپر ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سری لنکا میں موجود نہیں ہیں تو پھر ان کا کیا سین ہوگا, ان کو کس طریقے سے کنوکٹ کیا جائے گا, چارجز کس طریقے سے اپلائی ہوں گے. سو دیٹ وی ول سی ان دا کمنگ ویک. ویسے آپ نے 2019 کے الیکشنز کی بات کی, اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایون دو یہ پہلے تھوڑا بہت ان کی پاپولیرٹی کے اندر ایک ڈاؤن فال ٹائپ آیا تھا, لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے نیریٹو کو ٹھیک سے کھیلا, کیونکہ انہوں نے سارا جو کریڈٹ تھا وہ لے لیا, جو تامل ٹائیگرز کے ساتھ ان کی جو جنگ تھی وہ جیتنے کا انہوں نے وہ لے لیا, پلس کیونکہ یہ سیکٹری آف ڈیفینس بھی رہ چکے تھے تو ایسے جس طرح ان کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ ساری جنگ جیتے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جس کے اوپر انہوں نے کیپٹلائز کیا وہ نیشنلزم تھا, اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایک سنہلا اور بدھسٹ نیشنلزم ہے اسے انہوں نے بڑھا چڑھا کے آگے کیا, اور جو باقی سری لنکا کی مائنورٹیز ہیں جنہیں تامل اور مسلم مائنورٹیز ہیں, ان دا مین وائل ان کے ساتھ جو ظلم وہ پوری دنیا میں نے دیکھا, اور کس طرح اس کے اوپر یہ کیپٹلائز کیا ان لوگوں نے. لیکن اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ پہلے سری لنکا کے لیڈر نہیں ہے جنہیں اس طرح نکالا ہو. 1953 میں آپ کو ان کے جو اس وقت کی حکومت تھی اسے بھی اسی طرح فورس کیا گیا تھا, وہ پھر کشتی میں بیٹھ کے پہلے وہ سمندر کی طرف چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے ریزائن کیا گیا تھا. تو یہ تھوڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. لیکن
ایک اور جو چیز زیادہ امبیرسنگ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا میں یوزلی چونکہ وہ ایشیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے، تو یوزلی وہاں پہ رواج یہی ہے کہ لیڈرز کو الیکشنز کے اندر ہرایا جاتا ہے، لیکن اس طرح انہیں نکالنا پاور سے وہ ایک طرح سے دکھا دیتا ہے کہ فرسٹریشن کس حد تک بلڈ اپ ہو چکی تھی سری لنکا کی اپنی پاپولیشن کے اندر ان کے خلاف۔ عائشہ تھوڑا بہت ویسے آپ بتائیں کہ جس طرح میں نے انٹرو میں مینشن کیا ہے کہ بہت ریزمبلنس بتائی جاتی ہے سری لنکا میں اور پاکستان میں، تو تھوڑا بہت ڈائناسٹک پالیٹکس کا آپ بتائیے گا کہ پاکستانی اس کے اندر اور ویسے بھی سب کانٹیننٹ کے اندر ہم یہ ایک دیکھتے ہیں یہ بڑا پلے آؤٹ کرتا ہے میسولی، تو تھوڑا اس کے اوپر بتائیں۔ بالکل، سو آئی تھنک دا روٹ آف ڈائناسٹک پالیٹکس یا ہمارے جو بھی فیوڈل لارڈس ہوتے تھے ان کے حساب سے ہماری سوسائٹیز جو ہیں وہ شیپ ہوئی ہوئی ہیں۔ سو دیر از اے ویری پرٹیکولر گروپ آف پیپل جن کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، یا جو بھی ہمارے زمیندار ہوتے ہیں، جو چودھریز ہوتے ہیں، جن کو ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ پاور دیتے ہیں۔ وی آر پیپل بلیو کہ انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے if they need any help, if they need any justice۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ یہ جو چھوٹی جگہوں پہ ٹپکلی اگر آپ بات کریں تو یہ بہت ٹرائبل سا سیٹ اپ ہے۔ when we talk about the greater country تو بھی ہماری جو پالیٹکس ہے وہ آن دا ہول تھوڑی بہت اس بات کا ریفلیکشن ہے۔ اب جو فیوڈلزم تھا یا جو ایلیٹ کیپچر ہے کافی حد تک، وہ بہت ساری جو ہے وہ پوسٹ کولونیل سوسائٹیز میں دیکھا جاتا ہے۔ ڈائناسٹک پالیٹکس بھی ایک بہت کامن فیچر ہے جو اکثر پوسٹ کولونیل اسٹیٹس جو کہ پہلے کسی زمانے میں برٹش یا کسی اور پاور کی کالونیز ہوتی تھیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک فیملی جو ہے وہ اگر پاور کیپچر کر لیتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی کے پاس پاور رہے، تو وہ پہلے ابو کے پاس ہوگی تو بیٹے کے پاس چلی جائے گی، بیٹی کے پاس چلی جائے گی، اسی طرح۔ تو سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ بہت ساری ڈائنیسٹیز ہیں۔ یو ہیو دا بھٹوز، یو ہیو دا شریفس، انڈیا میں یو ہیو دا گاندھیز، اور ان سب کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری تھیریز چلتی رہتی ہیں۔ بھٹوز جو ہیں وہ ریلیٹیولی لیٹ، بلکہ نہیں، بھٹوز کیم بفور دا شریفس، پر دا گاندھیز ہیو بین دیر بہت شروع سے، تو ان کی جو ڈائنیسٹی ہے وہ کافی ٹائم سے چلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ another feature that makes these dynasties possible is کہ جو ان کے political martyrs نکل آتے ہیں۔ So the Gandhis have been able to survive for so long since the inception of India، کیونکہ جو ہے وہ مہاتما گاندھی ہو گئے، پھر راجیو گاندھی ہو گئے، پھر اندرا گاندھی ہو گئی، ان تینوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک شہداء کا اسٹیٹس دیا گیا ہے ان کی پالیٹکس میں۔ اسی طرح جو بھٹوز ہیں، effectively a lot of people said کہ آفٹر بے نظیر بھٹو خاندان جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہو جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بی بی کی اسیسینیشن کے بعد a lot of people thought کہ یعنی this was the end of the Bhutto dynasty، but we saw کہ ان کی بیٹی بھی اب پالیٹکس میں آ رہی ہیں، ان کا بیٹا اب ایک بہت پرومیننٹ رول نبھا رہا ہے ایز چیئرمین آف PPP۔ تو تھوڑا جو ہے وہ ڈائنیسٹیز کا رول رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شریفس کو دیکھیں، سو دا شریفس آر گیئرنگ اپ فار دا سیکنڈ جنریشن ٹو کم۔ ہم مریم نواز کی بہت زیادہ الیکشن کیمپینز پہ اپیرنسز دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں ان کی بہت زیادہ وہ ہیں۔ سو دیز آر آل پولیٹیکل ڈائنیسٹیز۔ اور دا تھنگ اباؤٹ ڈائنیسٹیز از کہ آپ کی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اس حساب سے شیپ ہوا ہوا ہے۔ سو جو بھی آپ کی اب میرے پرسنل خیال سے جو شہروں میں لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر تھوڑا بہت شعور آ جاتا ہے۔ جو کرنٹ آپ کی یوتھ ہے ان کو پھر تھوڑی سمجھ ہے، دیٹس وائی مور آف دیم وینٹ ٹوورڈس PTI۔ لیکن a lot of people جن کی یعنی آپ کہنے کہ خاندانوں کو بہت فائدہ پہنچا بہت زمانوں سے نون لیگ کی گورنمنٹ میں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے فار انسٹنس جو سندھ کی فیملیز ہیں وہ تو ساری سپورٹ ہی اسی لیے کر دیں کیونکہ پیپلز پارٹی از دا سندھی ریپرزنٹیشن۔ تو یہ دو پارٹیز ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو مسلم لیگ اور ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ they are one of the longest running parties and they have been linked to the dynasties کیونکہ وہ یعنی سروائیو کر رہی ہیں جنریشن ٹو جنریشن۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو فراز۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی تیسری اسٹوری کے اوپر۔
اسٹوری کی بات کرنے سے پہلے میں انٹروڈیوس کرا لوں ہمارے جو اسپیشل گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سرجیت چودھری صاحب، جو کہ فارمر فائنانس سیکرٹری ہیں نیشنل پریس کلب کے، اور اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. اب اسٹوری کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ہم ڈسکس کیا کرنا چاہ رہے تھے. ابھی چند ہی دنوں پہلے FIA نے پنڈی کے اندر ایک چھاپہ مارا جہاں سے 7 فارنرز ملے انہیں، جس میں سے 4 خواتین تھیں اور وہ آذربائیجان کی تھیں، اور اس کے اندر یہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ بیسکلی ہیومن ٹریفکنگ کا وہ کے بعد انہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا پاکستان میں سیکس ورک کے لیے، پروسٹیٹیوشن کے لیے. ساتھ ہی ساتھ E11 اسلام آباد کا سیکٹر E11 میں بھی ایک چھاپہ مارا گیا تھا. فلیٹ سے کچھ فارنرز آذربائیجان کی ہی خواتین ملی تھی اور ان کا بھی سملر مسئلہ تھا. تو سر میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن اسلام آباد کے، تو یا تو آپ کو اس کیس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہو کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، یا اوور آل آپ بتا سکیں کہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کے سرکلز ہیں یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. جو ہیومن ٹریفکنگ ہے بیسک یہ انسانی اسمگلنگ جو ہے وہ جتنی بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آپ اعداد و شمار اگر دیکھیں تو منشیات کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ سب سے بڑا غیر قانونی دھندا ہے، پروفٹیبل، جس میں سب سے زیادہ آپ کو انکم جنریٹ ہوتی ہے. اصل میں نا ہیومن ٹریفکنگ کا ہم سنتے ہیں، جیسے آپ نے 2 کیسز کا اسپیسیفک ذکر کیا کہ وہ پکڑے گئے اور ان سے وہ بیسیکلی جو ہے وہ خواتین سے یہ کام کروانا چاہتے تھے. یہ ایکچوئل ایسا نہیں ہوتا. یہ اس کے پیچھے ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑے ہینڈلرز ہیں، مافیاز ہیں. ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس میں فرنٹ پہ تو آتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے FIA، اس میں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل AHTC ایک باقاعدہ سیل بنا ہوا ہے جو پورے ملک میں آپریٹ کرتا ہے. اس میں وہ باقاعدہ ان کے تھانے بھی ہیں اور وہ مختلف جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں. اس کے علاوہ جو زمینی راستے ہیں، بارڈر ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی ان کی چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں وہ بارڈر ایریاز میں، جو وہاں پہ ٹریس کرتے ہیں لوگوں کو، جو اللیگل آنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے بحری راستے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سمندری راستے ہوتے ہیں، لوگ بوٹس کے ذریعے بھی باہر جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. خواتین ہمارے ملک میں آتی ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا آذربائیجان کی، اسٹیٹ ہے رشیا کی، وہ بہت ایک فیم قسم کا وہاں سے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے یہاں پہ. اور وہ کوئی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ جس طرح وہ بیان کی جاتی ہے، وہ بڑی پلانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا اسکیم FIA کا پہلے بھی موجود ہے، بن چکا ہے کہ آذربائیجان کی ہی خواتین تھیں اور وہ یہاں پہ آئی تھیں اور پھر ان کو غائب کر دیا گیا تھا پکڑنے کے بعد. اچھا. اس میں بڑے بڑے آفیسر انوالو تھے. اس کی ایک ہائی لیول انکوائری ہوئی تھی. اب اس کی انکوائری کہاں پہ گئی، لوگوں کو جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا گیا. اس میں بہت سارا چیزیں ہوئیں، کچھ لوگوں کی نوکری بھی گئی. وہاں پہ یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، انسانی اسمگلرز ہیں، وہاں پہ بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاکستان میں بھی باقاعدہ سلیپر سیلز ہیں جو کہ FIA کو پتہ ہے سارا کون کون کرتا ہے. سب پکڑے بھی کئی دفعہ گئے ہیں لیکن پھر چھوٹ جاتے. لیکن اصل لوگ نہیں پکڑے جاتے، اس کے آگے سب ایجنٹ جو ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. کچھ عرصے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے اتنا. تو یہ جو لوگ وہاں سے ان کو لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ اپنی مرضی سے وہاں سے آتی ہیں خواتین. ٹھیک ہے. اور یہ 1 2 4 نہیں ہوتی، یہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف اسلام آباد میں نہیں، پورے پاکستان میں ان کو پھر آگے ان کا نیٹ ورک ہے، ان کو پورے پاکستان میں آگے بھیجا جاتا ہے. یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اور ان کو بھیجا جاتا ہے اور پھر یہ پوش ایریاز میں باقاعدہ طور پہ آپریٹ کرتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے
مجھے یاد ہے کہ ہم نے اسٹوریاں بھی کی ہیں. یہ آپ کا جو تھانہ شالیمار کا ایریا ہے، اس میں پہلے یہ رمنا تھانہ نہیں تھا، تو یہ صرف سارا ایریا جو اسی میں آتا تھا F10 اور F11 کی سیریز. اس وقت جو ہے ان خواتین کا بڑا چرچا ہوتا تھا. تو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو تھی پولیس، کیونکہ یہ جو غیر قانونی گیسٹ ہاؤسز تھے نا، یہ ان میں خواتین ہوتی تھیں، اور وہاں پہ تو رشین خواتین خود گیسٹ ہاؤس چلاتی تھیں اور غیر قانونی طریقے سے چلاتی تھیں، اور مطلب باقاعدہ کھلم کھلا ریٹ چیلنج کر رہی تھیں. تو آپ اگر تھانہ شالیمار کا پرانا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو سینکڑوں کے حساب سے خواتین اور درجنوں کے حساب سے ان پہ مقدمات درج نظر آئیں گے. وہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے. پاکستان اب یہ جو اسلام آباد ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ اس کو امیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں جہاں ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہاں پہ دوسری کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے، جس میں لائک پولیٹیشینز ہیں، اور اس میں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ٹائکونز بھی ہیں. تو یہاں پہ ان کا ٹرینڈ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ ان کو فیسلٹیز بھی زیادہ ملتی ہیں، اور یہاں پہ ارننگ بھی زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی لو پروفائل علاقے میں جائیں گے، وہاں تو آپ کا یہ کاروبار نہیں چلے گا. تو یہاں پہ آپ کا ایک پروفیٹیبل کاروبار ہے. یہ لوگ مطلب ایک یہ تو دیکھیں نا، پوری دنیا میں اس کو دھندا ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بزنس لیا جاتا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھوں گا کہ FIA جو ہے نا، میں اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ FIA کی معاونت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. جتنی دیر تک دیکھیں آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ کون کون جو ہے وہ ایجنٹ آپریٹ کرتا ہے. آپ اس کے خلاف خبر ہی نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بڑے بڑے ایجنٹ ہیں، وہ کبھی پکڑے نہیں گئے. اچھا، ویسے اگر خبر لگانے کی کوشش کی جائے، کوئی پش بیک آتا ہے کہ اسپیسیفک لوگوں کے نام نہیں لینے، اسپیسیفک گروپس کے نام نہیں لینے، یا پولیٹیشینز اس میں کمپرومائز ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا اوائڈ کیا آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. اس میں وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹلی وہ ضرور ہوتا ہے. اپروچ کیا جاتا ہے، آپ کو تھریٹن بھی ہوتے ہیں، آپ کو اس طرح کی کالز بھی آ جاتی ہیں. وہ تو ہوتا ہے، وہ تو لازمی بات ہے. اور آپ کو مختلف دھمکیاں بھی ملتی ہیں. ویسے آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس یا کسی کالیگ سے سنا ہو کہ سملر اسٹوری جو رپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں اس سارے معاملے کے اوپر، اور انہیں کہہ دیا ہو کہ اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی جائے؟ دیکھیں، اسپیسیفکلی اس طرح کوئی ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوئی، چونکہ میں نے مختلف TV چینلز میں کام کیا ہوا ہے، لیڈنگ چینلز میں. لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا لنک تو ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ہیومن ٹریفکنگ نہیں بھی ہیں، اس میں ہیومن ٹریفکر آپ کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کا اگر لنک کسی اور سے ہے جس کو آپ جو ہے وہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ انسانی اسمگلر تو نہیں ہوگا، لیکن سفارشی ضرور ہوگا. تو اس کی ایک چین ہے. ایک تو ہوتا ہے جو کاروبار کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے جس کو آپ یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک بڑے لیول کی شخصیت کو جب آپ یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو مطلب ہم کر لیں گے، وہ آپ کا ایک سورس بن جاتا ہے. کسٹمر نہیں ہے، وہ آپ کا سورس بھی ہے. تو کل جب بھی مسئلہ ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے کہ سر یہ ہمارے کام پہ ہاتھ ڈالا ایشو ہے، تو وہ آپ کی ایٹومیٹکلی پشت پر ہی کرے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو فوری طور پہ وہ پروٹیکشن دے گا. وہ ہر چیز کے حوالے سے آپ کی سفارش بھی کرے گا، اپروچ بھی کرے گا، دباؤ بھی ڈالے گا. تو یہ مطلب ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے. اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے. اچھا سر، اس میں میرا ایک اور کویشچن تھا کہ پاکستان کے اندر تو ہم نے بات کی کہ اللیگل ہے یہ سارا کام جو ہے، لیکن دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اسے پراپر پروفیشن مانا جاتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جب آذربائیجان سے پاکستان خواتین لے کر آئی جاتی ہیں، کسی دوسرے ممالک میں کیوں نہیں لے کے آئی جاتی ہیں؟ دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے. آپ دبئی جائیں، وہ مسلم ملک ہے، تو دبئی میں آپ کو وہ باقاعدہ طور پہ جو اس طرح کا مکروہ قسم کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں نا، تو باقاعدہ ایک لسٹ ہوتی ہے، ان کے پاس فوٹو ہوتے ہیں، اور وہ ان کا پورا پروفائل ہوتا ہے. وہ آپ کو باقاعدہ پوچھتے ہیں، چونکہ وہ لیگل ہے، اس میں کوئی آپ کو قانونی ہچ نہیں ہے یا قانونی پابندی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی تو پوچھا جاتا ہے.
یورپ میں بھی یہ خواتین جاتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ یہ کام لیگل ہے تو وہاں پہ وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ جو ایجنٹ مافیا ہے یا جو ان کو اس طرح کا دھندا کرتا ہے، ان کے لیے ایک تو ان کو لانا بہت ایزی ہوتا ہے، زمینی راستے سے بھی لے آتے ہیں، ان کو ویزا لے کے بھی لے آتے ہیں، ان کے لیے ویزا کو مشکل کام نہیں ہوتا، ویزے کا پروسیس آسان سا ہوتا ہے، وہ ان کو لے آتے ہیں اور 20 30 40 خواتین ایک فلیٹ میں آ جاتی ہیں نا. تو ایک تو ان کو لانا یہاں پہ ایزی ہے، دوسرا وہ آپ کو بڑا چیپ قسم کا وہ آپ کے اس میں ثابت ہوتی ہیں دھندے میں نا، ٹھیک ہے. تیسرا لوگ جو ہیں وہ ان کو لائک بہت کرتے ہیں، جو پاکستانی منڈی ہے، جو پاکستانی لوگ ہیں نا جو اس قسم کی انوالومنٹ کرتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے. اچھا، اس میں ویسے عائشہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ جو ہم نے دیکھا وہ خیر مختلف ممالک سے پاکستان آتی ہوں گی خواتین، لیکن موسٹلی ہم آذربائیجان کا نام سن رہے ہیں ان دونوں رپورٹ جو میں نے کوٹ کی اس کے اندر بھی. تو آذربائیجان کے اندر کیا ایسی سچویشن ہے پولیٹیکل ہو یا اکنامک ہو جس کی وجہ سے یہ سارا جو ٹریڈ ہے وہ انیبل ہوتا ہے؟ سو ابھی جب ریسنٹ یہ والی نیوز آئی تو میں نے تھوڑی ریسرچ وغیرہ اسٹارٹ کی کہ اس میں آذربائیجان کی کیا اکنامک کنڈیشنز ہیں اور وہاں سے کیوں اس طریقے سے یہ اتنا ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے، چاہے پاکستان آئے چاہے کسی اور ملک میں جائیں. تو آفٹر ان ارلی 90s جب آپ کا فال آف USSR ہوا اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ اکنامک کنڈیشن جو تھی وہ آذربائیجان کی خراب ہوتی ہوئی دکھی، اور پھر ساتھ میں ان کا ارمینیا کے ساتھ ایک ٹیریٹوریل کانفلکٹ بھی جو آئے دن تک چل رہا ہے وہ بھی ہوا. تو اس کے پیچھے ان کے اوپر بہت زیادہ اکنامک آپ دیکھتے ہیں ڈیپریویشن دیکھتے ہیں، بہت ان امپلائمنٹ رائز پہ جاتی ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے. سو ابھی جو ہمارے یہاں جو اب ہم جس کو ہم ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں مانتے ہیں باکو کو، جو ان کی کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ ایک انفارمل سلیو مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز میں بھی ہے، پر جہاں سے میں کوٹ کر رہی ہوں وہ مائگریشن پالیسی سینٹر ہے، اور EU نے مل کے ایک یورپی یونین جو ہے انہوں نے مل کے ایک رپورٹ پبلش کی تھی بیک ان 2013 جس کا نام تھا دا پرابلم آف ہیومن ٹریفکنگ ان آذربائیجان. سو اس میں انہوں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے 90s کے بعد یہ اسٹارٹ ہوا اور ایک انفارمل سلیو مارکیٹ اسٹارٹ ہوئی، اور وہ کیپٹل سٹی کے سینٹر میں لگتی تھیں، اور ان میں جتنے بھی لوگ جو کام ڈھونڈ رہے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور پھر ان کو ہر طرح کے کام کی آفر ہوتی تھی. اس میں صرف پروسٹیٹیوشن نہیں تھی، اس کے اندر فورسڈ لیبر تھا، اس کے اندر آپ کی سلیوری ان آل فارمز بھی ہوتی تھی، بیکاز آبویسلی وہ تمام لوگ آ رہے تھے جن کو پیسہ چاہیے تھا، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. سو آبویسلی جو ہر جگہ کی ایلیٹ جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہی تھی، کم پیسوں پہ ان سے جو ہے فورس لیبر کروایا جا رہا تھا. اور انیشلی جو تھیں یہ 4 بڑی مارکیٹس تھیں جن میں صرف مین فوکس آدمی لوگ ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ اس میں ہیومن ٹریفکنگ کا ایلیمنٹ بھی اسٹارٹ ہوا جس میں بچے بھی ہیومن ٹریفک ہو کے جاتے تھے. اگین اس کے بعد آئی تھنک لیٹ 90s میں ایک 5ویں مارکیٹ انٹروڈیوس ہوئی جو کہ فیمیل سلیو مارکیٹ تھی، جہاں پہ جب اکنامک حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو پھر آپ کی خواتین نے بھی ادھر کی جو ہے ان مارکیٹس کا رخ کیا. اور اگین ان کے یہاں جو سب سے زیادہ اس سلیو مارکیٹ میں چیز دیکھی گئی وہ پروسٹیٹیوشن تھی، جو کہ انیشلی ود ان دا کنٹری ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جس طریقے سے سر نے بھی ذکر کیا کہ وہ اللیگل مائگریشن کے تھرو یا پھر آپ کو دوسری کنٹریز میں ایجنٹس کے تھرو بھیجا جاتا تھا، جس میں مسلم ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، ٹرکی ہے، سیریا ہے، آپ کا UAE ہے، پاکستان ہے، ان میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھیجا گیا. اور ایک اور بھی جو چیز ہے کہ کیوں انہی کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے ان میں کیوں نہیں جہاں پہ یہ لیگل ہے. سو اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ تو آپ کے پروفٹ مارجنز بہت بڑھ جاتے ہیں جب چیز آپ لیگل مائگریشن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ہم نے ڈفرینٹ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ لوگوں کا دیکھا کہ وہ لیگل مائگریشن ہم نے خود بھی TCM کے لیے کور کی ہوئی ہے لیگل مائگریشن کی سٹوریز. تو جب آپ لیگل مائگریشن پہ جاتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں، آپ ٹرکی جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، آپ کو کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے. سو آپ کو آپ کے جو لوگ ہوں گے وہ ایکسپلائٹ تو کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر آپ کس کو جا کے رپورٹ کریں گے، آپ پولیس کے پاس جائیں گے، وہاں کی سوشل ویلفیئر کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ ID کارڈ مانگیں گے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ آلریڈی ان کے ملک میں لیگل طور پر آئے ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے اور کام خراب ہو جائے گا. سو ان کے لیے وہ جو شاید اپنے ایک شخص سے مزدوری 100 روپے پہ کراتے ہیں، آپ سے 50 روپے پہ کرائیں گے. سو اگین اس چیز میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ پروفٹ مارجن ہے، جہاں پہ کوئی بھی کاروبار لیگل ہوتا ہے وہاں پہ اس پہ ٹیکس لگتے ہیں. اگین انلیگل چیز چل رہی ہے، چھپ کے چل رہی ہے، تو آپ کے ٹیکس کٹ نہیں ہو رہا، آپ کے وہ والا پروفٹ مارجنس اگین بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ. اور وہی کہ
آپ کا ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، تو چاہے وہ پھر آپ کے جو ایجنٹس ہیں یا پھر جو اوپر کے لوگ ہیں، ان سب کے کہیں نہ کہیں پروفٹ شامل ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کنٹریز میں ہمیں اس طرح کے کیسز زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، اب یہ خیر کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایک ایلیگل امیگرینٹس کے خلاف ایک کیمپین شروع کیا تو اسی کی وجہ سے یہ سارے چھاپے مارے جا رہے ہیں. دیکھنا ہوگا اب خیر یہ بات کہاں تک جاتی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. تو یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.